بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہم ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اس قال اقول میں ایک فکر کے بارے میں آپ نے بات پڑھی تھی، فکر کی تعریف کی، اور فکر کی تعریف میں آنے والے الفاظ کلمات کی توضیح و تشریح یہ کر رہے ہیں، بلکہ کر کے بہت حد تک فارغ ہو چکے ہیں۔ اب یہاں سے لطائف حادث تعریف سے اس تعریف کی باریکیوں اور عمدگیوں کو یہ بیان کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، خوبیوں کو۔ پہلے عبارت پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد آگے عرض کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس میں کچھ باتیں انہوں نے وہ پیش کی ہیں جو بدایت الحکمت کے اندر تفصیل کے ساتھ میں موجود ہے۔ تو بدایت الحکمت صفحہ نمبر 11-12 آپ دیکھیں گے، علامہ افضل حسین منگری رحمہ کی جو کتاب ہے اس میں تفصیل کے ساتھ گفتگو پیش کی گئی، وہ آپ کو عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ عبارت دیکھتے ہیں۔ ومن لطائف هذا التعریف، لطائف حالانکہ غیر مصرف ہے، من جار داخل ہے، مضاف الیہ بن جائے گا، تو قال اجعلنی علی خزائن الارض، قرآن شریف میں ہے۔ ومن لطائف هذا التعریف انه مشتمل على العلل الاربع، فالترتیب اشارۃ الى العلة الصوریة بالمطابقہ، فإن صورة الفكر هي الهيئة الاجتماعية الحاصلة للتصورات والتصديقات كالهيئة الحاصلة لأجزاء السرير في اجتماعها وترتيبها، وإلى العلة الفاعلية بالالتزام، إذ لا بد لكل ترتيب من مرتب، وهي القوة الفاعلة كالنجار للسرير، وأمور ترتیب امور معلومہ، وامور معلومہ ترتیب حکائی کے اعتبار سے پڑھ رہا ہوں، یہ اعراب حکائی کے اعتبار سے، وہ امور معلومہ اشارۃ الی العلۃ المادیۃ کقطع کیا ہے خشبی یا خشب للسریر، وللتعدی الی مجہول اشارۃ الی العلۃ الغائیہ۔ آگے والی عبارت پڑھ دو کہ بندہ غرض نہیں بلکہ کیا پڑھیں گے اس کو، غرض، جی آگے بڑھیں۔ فإن الغرض من ذلك الترتيب ليس إلا أن يتأتى الذهن إلى المطلوب المجهول كجلوس السلطان مثلا للسرير، وذلك الترتيب أي الفكر ليس بصواب دائما، لأن بعض العقلاء يناقض بعضا في مقتضى أفكارهم، فمن واحد يتأتى فكره إلى التصديق بحدوث العالم، ومن آخر إلى التصديق بقدمه، بل الإنسان الواحد يناقض نفسه بحسب الوقتين، فقد يفكر ويؤدي فكره إلى التصديق بقدم العالم، ثم يفكر وينساق فكره إلى التصديق بحدوثه، فالفكران ليس بصوابين، وإلا لزم اجتماع النقيضين، فلا يكون كل فكر صوابا، فمست الحاجة إلى قانون يفيد معرفة طرق اكتساب النظريات التصورية والتصديقية من ضرورياتها یا من ضرورياتهما یا من ضرورياتهن، دونوں تینوں ممکن ہے، والإحاطة بالأفكار الصحيحة والفاسدة الواقعة فيها۔ آگے کیا لکھا ہے؟ اے لکھا ہے نا، جی الہ نہیں ہے وہ، اے فی تلک الطرق حتی یعرف منہ ان کل نظری بأي طریق یکتسب، اس کے بعد کیا ہے، وأي فکر صحیح وأي فکر فاسد، یعرف منہ ان کل نظر وأي فکر صحیح، اس طرح سے بنائیں گے آپ۔ وذلك القانون هو المنطق، اچھا یہاں سے الگ بات، چلو اس پوری عبارت میں جو بات ہم پڑھنے کے لیے جانے والے ہیں وہاں ہے علت اور معلول کا ایک بیان ہے، ٹھیک ہے۔ کسی بھی چیز کے وجود و تحقق کے لیے جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں ان کے بارے میں الگ الگ نام ہوتے ہیں، کبھی کبھی شرط ہے، کبھی رکن ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا نماز کے لیے وضو شرط ہے، تو نماز کے وجود کے لیے کیا ہے، آپ کو کچھ نہ کچھ چیزیں ضروری ہیں، شرط کے اعتبار سے ہیں، کچھ ارکان کے اعتبار سے ہیں، الگ الگ جہتوں سے الگ الگ چیزیں لازم ہوتی ہیں۔ منطقی طرز پر ایک چیز کے اندر
کچھ چیزیں لازم و ضروری ہو جاتی ہیں۔ اب اس کے بارے میں کتاب میں نے آپ کو سینڈ کر دی ہے گروپ میں، ذرا دیکھیں آپ تو کیا لکھا ہے۔ علت معلول، علت فاعلی، علتیں ذرا دیکھیں۔ جو اپنے تحقق میں دوسرے کا محتاج ہو اس کو معلول اور دوسرے کو علت کہتے ہیں۔ مثلاً ایک چیز ہے، میں اپنے وجود میں کسی کا اگر محتاج ہوں تو میں معلول بنا، اور جس کا محتاج ہوں تو وہ بندہ کیا بنے گا؟ علت بن جائے گا۔ مثال طلوع شمس کیا ہے؟ یہ علت ہے کس کے لیے؟ وجود نہار کے لیے۔ تو وجود نہار کیا ہے؟ معلول بنے گا۔ اس کی علت کیا ہے؟ علت کی 4 قسمیں بنتی ہیں۔ کتنی؟ ایک ضابطہ یاد رکھیے گا، ہر فاعل مختار سے جو فعل صادر ہو اس کے اندر 4 علتیں نظر آتی ہیں۔ جو بھی انسان کام کرتا ہے، جیسے ہم یہاں پہ آئے درسگاہ میں، کس لیے آئے؟ پڑھنے کے لیے آئے۔ تو کوئی پڑھنے والا ہوگا، ٹھیک ہے، کوئی چیز پڑھائی جا رہی ہوگی، کسی مقصد کے لیے پڑھائی ہو رہی ہوگی، ٹھیک ہے، اور کوئی پڑھانے والا ہوگا۔ تو نکال لو فٹافٹ، 4 چیزیں نظر آئیں گی کچھ۔ ہاں بتا رہا ہوں اس کو، بتا رہا ہوں۔ تو علت کی کتنی قسمیں؟ 4 قسمیں۔ نمبر 1 کیا ہے؟ علت۔ پر علت تو سمجھ گئے نا، علت اس چیز کو کہتے ہیں جس کا کوئی اپنے تحقق میں محتاج ہو، یعنی اپنے تحقق میں کوئی بندہ جس کا محتاج ہوتا ہے، وہ چیز جو محتاج، وہ کیا کہلاتی ہے؟ وہ چیز علت کہلاتی ہے۔ اور ایک علت وہ ہے جو بیمار ہے، ارے مجھے تو علت لگ گئی یار، معلوم۔ اس کو صحیح سے دیکھ لیے گا، پوری بحث ختم ہے۔ اب علت کی کتنی 4 صورتیں؟ علت فاعلی۔ فاعلی کا مطلب ما بھی شیء کو کہتے ہیں، مطلب ما بھی شیء جس کی ذریعے سے چیز کیا ہو، اس کا ترجمہ ہوتا ہے ما بھی شیء، مطلب جس کے ذریعے کوئی چیز وجود میں آئے، یعنی جو معلول کا موجد ہو، جیسے گھر کے لیے معمار اور زیور کے لیے سنار یا سنار، سنار، ٹھیک ہے۔ تو گھر بنانے کے لیے کیا ہے؟ بلڈنگ بنانے کے لیے یہ جو ڈیسک آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو بنانے والا کوئی بڑھی ہوئی رہا ہوگا۔ جو بھی جس کے ذریعے سے جو چیز وجود میں آئے وہ بندہ کیا کہلائے گا؟ علت فاعلی۔ اور اس کا نام قوت فاعلہ بھی کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ قوت فاعلہ بھی، الگ الگ نام اس کے کتاب میں لکھیں گے بھی۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری کیا ہے؟ علت مادی۔ ما بھی شیء بالقوہ، بالقوہ بالفعل، آپ بار بار موجات کی بحث میں پڑھے ہوگے۔ ابھی آپ لوگ کیا ہو؟ عالم بالفعل ہو بالقوہ ہو، یعنی جو بعد میں آنے والا ہو گیا کہ بالقوہ کا مطلب یہ سمجھ لیں آپ۔ کیا لکھا ہے؟ یعنی وجود جس سے معلول کا وجود بالقوہ ہو، یعنی بالفعل نہیں ہے، لکڑی ہے، لکڑیاں میں نے ابھی کوئی ترتیب نہیں دی، اس کو بنا کے رکھ دیا، ڈیسک ہمارے سامنے، یہ بالفعل ہو گیا۔ اور ڈیسک بننے سے پہلے لکڑی کے ٹکڑے وغیرہ وہ کیا ہیں؟ بالقوہ ہیں۔ چلیں، تو علت مادی کیا ہوتے ہیں؟ ما بھی شیء بالقوہ، یہ پوری بات یاد رکھو نا، ما بھی شیء بالقوہ علت مادی۔ ما بھی شیء بالفعل کیا ہو جائے گا؟ علت سوری ہو جائے گی، کیونکہ وہ چیز بن کے جب تیار ہو گئی تو فی الحال ہمارے سامنے کیا ہے؟ وہ موجود ہے۔ اس کی تعریف یہ ہے، وہ جس سے معلول کا وجود بالفعل ہو۔ تو ان 4 علتوں میں 2 علت تو داخل ہیں اور 2 علت کیا ہے؟ خارج ہیں۔ 2 علت کون کون داخل ہوں گے؟ بتا رہے ہیں، چلو۔ علت سوری ہے، اس کے بعد علت غائی، ما لاجلہ الشیء، جس کی وجہ سے کوئی چیز وجود میں آئے، یعنی وہ اثر جو فاعل کے فعل کا باعث ہو، یعنی فاعل نے جس مقصد کے لیے جو کام انجام دیا ہے اسی کو آپ کیا کہیں گے؟ علت غائی کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تنبیہ کے طور پر سے کچھ بات آپ سن لیں۔ علت غائی کا تصور معلول کے وجود سے پہلے ہوتا ہے۔ ڈیسک بننے سے پہلے، ڈیسک کیوں بنانے جا رہے ہیں اس کا کیا ہے؟ مقصد ہمارے سامنے موجود ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو خلق جن و انس سے پہلے کیا تھا؟ مقصد خلق جن و انس حاضر تھا، ٹھیک۔ علت غائی کا وجود خارجی معلول کے وجود کے بعد ہوتا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ معلول کا وجود ہو جائے اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ علت غائی کا پتہ کیا چلا کہ علت غائی شے کے وجود سے خارج ہے، ایک چیز۔
معلول کی حقیقت میں علت مادی اور علت سوری داخل ہوتی ہے. دو چیز داخل ہے, 4 علتوں میں 2 کیا ہیں داخل ہے. کون کون؟ علت مادی اور علت سوری. تو علت فاعل اور علت غائب کیا ہے؟ وہ خارج ہے. سمجھ میں آیا؟ بھائی میں بنانے والا ہوں ڈیکس، تو کہ میں ڈیکس کے اندر میں موجود ہوں کیا؟ نہیں ہوں بھائی. اس سے وہ دلیل آپ دے سکتے ہو. سمجھ لو بھائی، توجہ بیٹھے، بہت انٹرسٹنگ والی بات ہے. رب تبارک و تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے. اب کوئی بندہ یہ کہے جب اللہ نے پیدا فرمانے والا تو دنیا میں کہاں کیوں نہیں دکھ رہا ہے؟ انٹرسٹنگ گفتگو ہے، منطقی نہ طرز پر، سائنس کے اعتبار سے. کہ جو انسان جس کو پیدا کرتا ہے، منطق و فلسفہ یہ تو سائنس ہے، اس میں ضابطہ کیا ہے؟ جو پیدا کرنے والا ہوتا ہے وہ اس چیز کس سے خارج ہوتا ہے. یہ تو ہوا بھائی. علت فاعل کیا ہو؟ جس چیز کو بھی انجام دے وہ اس چیز سے خارج ہے. تو رب تعالیٰ نے جب دنیا بنایا تو رب تبارک و تعالیٰ کو تم دنیا میں کہاں دیکھو گے؟ گھڑی میں نے بنائی ہے، مجھ کو کیا گھڑی میں پاؤ گے؟ نہیں نا بھائی. ہو گھر کے اندر ہو، مکان ایک کنڈیشن الگ ہو، لیکن آپ خود غور سے کریں، گھر کے اندر ہیں کہ آپ ہاں اسپیس الگ کنڈیشن ہے. یہ آپ نے تھوڑی بنایا دیوار کے اندر ہو. ہاں دیکھو یہی سوچ کیا ہے؟ یہی ہے منطق کیا ہے سوچ. آپ نے بات کی، دیکھو یہ خود جواب دے دیے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ ذہن آپ کا کھلتا ہے. بولے ہاں گھر تو آپ نے بنایا، گھر میں جی آپ نے جو بنایا اس میں نہیں ہو، اور اس میں آپ جاؤ گے تو وہ آپ کو بنا دے گا. ہاں صحیح ہے. اچھا ایک بات، احقاق حق اور ابطال باطل. یہ علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے احقاق حق. اس کا آپ لوگ بتائیں، میں پہلے کہا تھا، شاید کبھی یہ دیا بھی تھا، اس کا ضرور مطالعہ کیجیے گا. آج کی تاریخ میں علمی، فکری، سائنسی اعتبار سے دیگر مذاہب کے رد کرنے کے لیے اتنی شاندار کتاب ہے. غیر حضرات لوگ پڑھ رہے ہیں، بدماش لوگ ہماری کتاب کو پڑھ کر کے وہ دلائل دے رہے ہیں. میں کہہ کے نام لے سکتا ہوں کیونکہ چیزیں ریکارڈ ہو رہے ہیں، اس لیے میں بیان نہیں کر رہا ہوں یہاں پہ. جی ہاں، جو ہمارے ہی لوگوں کے دلیل لے کر کے وہ اس وقت علامہ الدر بنے ہوئے ہیں. جی تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر اسکالر کو، ہر عالم دین کو چاہیے کہ وہ اس کتاب کا آج کے ڈیٹ میں تو ضرور مطالعہ. احقاق حق غالباً یہ نام ہے علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے. ہندوؤں کے ساتھ، دیگر لوگوں کے ساتھ، کرسچین جو بھی ان کے اختلافات ہوئے نا، ایسی کتاب ہے جو پڑھ لیں گے نا تو حق کو حق ثابت کرنے کا ملکہ آپ کو آ جائے گا، مزہ آ جائے گا. پھر یہ منطق جو پڑھ دو نا آپ، یہ بہت کام آئیں گے آپ کو. ابھی ایک چیز آپ کو دکھاتا ہوں بھی انشاءاللہ. ریکارڈنگ نہیں کروں گا، ریکارڈنگ کے بعد میں دکھاؤں گا، ریکارڈنگ ہو جائے گی تو تھوڑا ڈسٹرب ہو سکتا ہے. چلو بات سمجھ گئے نا بھیا. اب ایک بات ہوتی ہے بیٹا علت تامہ. تو یہ دونوں معلول کے اجزاء میں کون کون داخل ہے؟ علت مادی، علت سوری. اور علت فاعل، علت غائب کیا ہے؟ معلول کی حقیقت سے خارج. یہ بات تو کمپلیٹ ہے. اب علت تامہ یہ کچھ ذرا سن لیجیے، کبھی کام بھی آ سکتا ہے. ٹائم کتنا ہو؟ 32. اچھا، اس علت کو کہتے ہیں کہ جس کے علاوہ کسی چیز پر معلول کا وجود موقوف نہ ہو. مطلب ایک چیز کے لیے چند چیزیں درکار ہیں، وہ ساری چیزیں اگر پائی جائیں گی تو معلول کا کیا ہو جائے گا؟ وجود ہونا ہی ہونا ہے. ٹھیک ہے، ایک اکثری اعتبار سے، کبھی اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے. چلو دیکھیں گے بعد میں انشاءاللہ. اتنی سی بات تھی، اس کو سمجھ گئے آپ لوگ؟ اب کتاب علت تامہ مطلب وہی ہے کسی چیز کے وجود کے لیے جتنی چیزیں درکار ہوں، اگر وہ چیزیں پا لی جائیں تو وہ چیز بھی پائی ہی جائے گی. بعد میں انشاءاللہ دیکھتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے بھائی، چلو آگے. کلم الناس علی قدر عقولہم کی طرف کی دیر سے بات کروں گا، ورنہ اس میں بہت ساری باتیں اس کے تحت موجود ہیں. 6 حاشیہ پر مشتمل میرے پاس کتاب ہے یہ والی، میں مطالعہ کر رہا ہوں. بہت کچھ اس میں لکھا ہوا ہے، لیکن سب کچھ پہلے کچھ کا بھی بیان کرنا ہمارے لیے بہت کچھ ہو جائے گا. چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا ہے؟ ومن لطائف هذا التعریف، من تبعیضیہ ہے، یعنی اس تعریف کی خوبیوں میں سے چند یہ ہے. تو اور چند خوبیاں کہاں غائب ہوں گے پھر؟ انہوں نے کیوں نہیں بیان کیا؟ ہم کو تشنا چھوڑ دیا. بیان کیا ہے بیٹے. اوپر آیا کہ نہیں آیا؟ اوپر کیا آیا ہے؟ وَإِنَّمَا اعْتُبِرَتِ الْأُمُورِ، آیا ہے اوپر. لِأَنَّ التَّرْتِيبَ لَا يُمْكِنُ إِلَّا بَيْنَ شَيْئَيْنِ فَصَاعِدًا، یہ ایک خوبی ہے. دوسری خوبی کیا ہے؟ وَالْمُرَادُ بِالْمَعْلُومَةِ الْأُمُورُ الْحَاصِلَةِ، دوسری خوبی ہے. تیسری خوبی آپ نے کیا پڑھی تھی؟ لِلتَّعَدِّي،
انما تبار الجہلا فی المطلوبی حیث قال للتعدی الی مجہول، لکھا کہ نہیں اس طریقے سے؟ ہاں تو یہ سب کے سب کیا 2-3 خوبیاں پیچھے بیان ہو چکی ہیں، ان خوبیوں کو الگ سے نہیں بیان کر رہے ہیں کہ عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی، آپ کو سمجھنے جانا چاہیے تھا، العاقل تکفی الاشارہ۔ اب یہاں سے چند وہ خوبیاں جو آپ کو بیان کرنے جا رہے ہیں۔ دلالت مطابقی کا مطلب کیا ہوتا ہے بیٹے؟ کہ لفظ پورے طور پر سے اپنے معنی پر دلالت کرے، ہوا ہم نے کہا کیا انسان کی دلالت اگر پوری حیوان ناطق پر ہو رہی تو کیا ہے؟ دلالت مطابقی کی۔ لفظ اشارہ بتایا ہے، ہمارے پاس ٹائم کرنے کے لیے بھی اشارہ نہیں ہے، اس میں کچھ کلام کچھ جہتوں سے ہے، لیکن اس میں تھوڑا چھوڑ رہا ہوں، نیکسٹ جب ہم دوبارہ اگر میر خود بھی پڑھیں گے نا وقت ملا تو اس پہ کچھ کلام کروں۔ چلو، اس تعریف کی خوبی میں سے یہ ہے کہ یہ 4 علتوں پر مشتمل ہے، اور ہر فاعل مختص جو بھی فعل صادر ہو مرکب فعل تو اس میں کیا ہے؟ 4 علتیں پائی جاتی ہیں۔ اب چاروں کا بیان کریں، آپ کو تو میں نے بتا دیا چاروں کی 4 علتیں کیا ہے۔ اب کہتے ہیں ترتیب و فکر کی تعریف میں کیا ہے؟ ترتیب ہے، ترتیب سے اشارہ ہے کہہ رہے ہیں، یہ اشارہ ہے، اشارہ کا لفظ کر کے اشارہ کر رہے ہیں کہ اس میں بہت سارے اشارے ہیں، مطلب اس پہ کچھ کلام ہے۔ اب یہاں پہ ہم چھوڑ رہے ہیں اس کو تھوڑا سا، انشاءاللہ کبھی کوئی وقت ملتا ہے میر قطبی کے تحت بات آئے گی، ممکن ہے کہ وہاں مصنف نے اس کو ذکر کیا ہو، ذہن جا رہا ہے اس کی طرف، اس میں کچھ سوال جواب قائم کیا انہوں نے۔ ترتیب سے اشارہ علت صوری کی طرف مطابقتاً، بالمطابقہ مطلب دلالت مطابقی طور پر، دلالت مطابقی ہوتا کیا ہوتا ہے؟ لفظ پورے معنی مطلوب پر دلالت کریں نا بھائی، تو آپ علت صوری کا مطلب کیا ہوگا؟ چیز بن کے تیار ہے، اور ترتیب کسے کہتے ہیں؟ چند چیزوں کے جمع کرنے کو، ترتیب چند چیزوں کا جمع کرنا، اور علت صوری ایک ہی بات ہوگی نہیں ہوگی؟ ترتیب کہتے ہیں چند چیزوں کا جمع کرنا، جمع کرنے کے بعد کیا بنتی ہے؟ شکل، وہ صورت کہلاتی ہے، تو ترتیب اور صورت مطابقی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ سمجھ رہے ہو آپ؟ وہی کہہ رہے ہیں، خود ہی بتا رہے ہیں۔ فإن صورت الفکر، کیونکہ اس فکر کی صورت کیا بنتی ہے؟ حیت اجتماعیہ ہے، جو تصورات و تصدیقات کو حاصل ہوتی ہے، جیسے کہ وہ حیت یا کنڈیشن جو تخت کے اجزاء کو حاصل ہوتی ہے، بعض کو بعض کے ساتھ ملانے اور ترتیب دینے میں، اجتماعیہ و ترتیبیہ، ملانے میں اور ترتیب دینے میں کیا ہوتی ہے؟ تخت کے اجزاء کو حاصل ہوتی ہے، یہ بھی تخت ہے، یہ بھی تخت ہے، اجزاء ہے اس کے، ملا دیا ایک شکل حاصل ہو گئی۔ تو ترتیب سے مراد کیا؟ حیت اجتماع، اس میں انہوں نے کیا کہا ہے؟ کہاں چلا گیا؟ فإن صورت الفکر ہے الحیت الاجتماعیہ، تو فکر کی جو صورت بنتی ہے وہ حیت اجتماعیہ ہے، وہ ڈائریکٹ بنتی نہیں بیٹے، اس میں بہت کچھ کلام ہے۔ تو گویا کہ ترتیب کی تعریف کیا کی؟ فکر کی تعریف ترتیب سے کی، اور ترتیب کسے کہتے ہیں؟ چند چیزوں کے مجموعہ جس پر ایک نام کا اطلاق ہو، تو یہ مجموعہ ہوا، اور علت صوری بھی کیا ہے؟ مجموعہ کا حاصل تو ہے، یہ بھی مجموعہ اور یہ بھی مجموعہ، دونوں کیا ہو گئے؟ مطابقتاً ہو کہ نہیں؟ جو یہ لفظ لیں اور یہ معنی لیں، دو معنی اور لفظ کے دونوں کیا ہے؟ تطابق ایک طریقے سے، سمجھ رہے نا؟ چلو یہاں کے لیے میں نے سمجھا دیا، بعد میں دیکھتے ہیں۔ وَإِلَى الْعِلَّةِ الْفَاعِلِيَّةِ، علت فاعلیہ کی طرف اشارہ ہے، کس کے ذریعے سے؟ بالالتزام، اسی کے ذریعے سے، کس کے ذریعے سے بھیا؟ لفظ ترتیبی کے ذریعے سے، کیونکہ جب ترتیب ہوگی تو کوئی نہ کوئی مرتب ضرور ہوگا۔ اب دلالت التزامی میں کس کا اعتبار ہوتا ہے؟ لزوم ذہنی کا، لزوم عرفی کا ایک مستقل کلام ہے جو اس کتاب میں آگے موجود ہے، جو آپ کے یہاں خارج ہے، آپ نے شرح ترجمہ میں پڑھ لی ہوگی، وہاں دونوں کا اعتبار کیا گیا، عرفی کا بھی اور ذہنی کا بھی اعتبار کیا ہے، لیکن راجح وہی ہے لزوم ذہنی، کیونکہ منطقی ذہنی سے گفتگو کرتا ہے، تقریباً لفظ سے کوئی تعلق ہی نہیں اس کا۔ کیوں؟ اذ لا بد لکل ترتیب من مرتب، کیونکہ ہر ترتیب کے لیے کوئی نہ کوئی مرتب کا ہونا ضروری ہے۔ وہ کون ہے؟ وہی قوت فاعلہ ہے، یہاں علت فاعلہ نہیں کہا بلکہ کیا عاقلہ لکھا ہے، وہ بھی چلے گا، قوت عاقلہ ہے، قوت فاعلہ ہے، قوت مدرکہ ہے، نفس ناطقہ ہے، سب چل سکتا ہے۔ کالنجار للسریر، جیسے کہ کیا ہے؟ تختے کے لیے بڑھی، وہ امور معلومہ اعراب اکائی، اور عرومی معلومہ سے اشارہ ہے کس کی طرف؟ علت مادے کے طلب، میں نے کہا ترتیب کے لیے کیا ہو جائیں گے؟ مادی، بھئی کس چیز کے ذریعے سے آپ ایک ترتیب دے رہے ہیں، وہ کون ہے بھیا؟ امور معلومہ، جیسے کیا ہے؟ خشب پڑے گا، جیسے کہ سریر کے لیے یعنی تخت کے لیے لکڑی کے ٹکڑے، سریر مطلب کیا ہے؟ چارپائی کے لیے، چارپائی کے لیے کیا ہو؟ لکڑی کے ٹکڑے،
یہ ہو گیا. اوپر والا بھی وہی کر لیا, لے اجزاء سریر, چارپائی کے اجزاء کے لیے کیا ہے, حاصل ہونے والی حیت. تو یہ کسی طرف اشارہ ہے عمر معلومہ سے, علت مادی کی طرف. وَلِلتَّعَدِّ إِلَى مَجْهُولِينَ, اور تعدی الی مجہولین سے جو ترتیب کی فکر کی تعریف میں موجود ہے, لِلتَّعَدِّ إِلَى مجہولین اشارہ علت غائی کی طرف. ما بھی الشیء لأجلی ہے, ما بھی الشیء علت فاعلی, ما بھی الشیء بالقوہ علت غائی سوری, ما بھی الشیء بالفعل گڑبڑ شبہ وغیرہ کچھ, ما بھی الشیء بالقوہ علت مادی میں جائے گا, ٹھیک ہے. ما بھی الشیء بالفعل سوری, اب ما لأجلی الشیء علت غائی لکھ دیں, اس کو دیکھ لیجیے گا آپ لوگ. چلو علت غائی کی طرف اشارہ ہے. کیوں؟ فإن الغرض من ذلك الترتیب, کیونکہ اس ترتیب سے مقصود کیا ہے, یہی ہے کہ ذہن مطلوب مجہولی کی طرف پہنچ جائے. کا جلوس السلطان, جیسے کہ سلطان کا بیٹھنا. واہ بھائی واہ, سلطان لوگ مثال کے طور پر سے چارپائی پر کیا ہے, سلطان کا بیٹھنا. اس زمانے میں کیونکہ انہوں نے کتاب کس کے لیے لکھی ہے, شروع میں آیا بھی تھا سلطان صاحب کے لیے نا, تو نام دے دیا سلطان صاحب, خوش بھی ہو جائیں گے وہاں. وذالک ترتیب, اور وہ ترتیب کیا ہے بھائی, آج دیکھو کیا اشارے کی اشارہ ہے. وذالک ترتیب متن میں آیا ہے, وذالک ترتیب, دیکھو وذالک ترتیب علیہ سبھی ثوابن ہے. کہنا ہے کہ ترتیب سے مراد کیا ہے, یہ فکر ہے. فکر کا ایک جز کیا ہے, ترتیب ہے. تو گویا کہ جز بول کر کیا مراد ہے, کل مراد ہے. یہی مجاز مرسل ہے, اشارہ کرنا بھائی. وذالک ترتیب ای الفکر, اور وہ فکر ہمیشہ کیا ہوتی ہے, درست نہیں ہوتی ہے. کیوں؟ اس کی دلیل, لأن بعض العقلاء يناقض بعضا فی مقتضى افکارهم, کیونکہ بعض عقلاء اپنے دوسرے عقلاء کے اپنے افکار و نظریے کے اعتبار سے, یعنی بعض عقلاء کے اپنے افکار و نظریہ کے اعتبار سے کیا کرتے ہیں, خالف کرتے ہیں. کیونکہ بعض عقلاء اپنے افکار و نظریے کے اعتبار سے دوسرے عقلاء کی مخالفت کرتے ہیں. فا برائے تفریع تفصیل, فمن واحد یتعدی فکرہ الی تصدیق, تو ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں جس کی فکر کیا ہوتی ہے, حدوث عالم کی تصدیق کی طرف جاتی ہے. ومن آخر, دوسری کی کیا ہوتی ہے, تصدیق بے حدوث عالم نہیں بلکہ بے قدم عالم, عالم کے قدیم ہونے کی تصدیق کی طرف جاتی ہے. پیچھا پڑ چکے العالم مستغنی المؤثر وغیرہ. بل للترقی, بل الانسان الواحد يناقض نفسه بحسب الوقتین, بلکہ ایک انسان بھی کیا کرتا ہے, دو وقتوں میں اب خود کی کیا کرتا ہے, وہ مخالفت کر رہا ہوتا ہے. اس کی مثال اچھا, جیسے مجھو کو لے لو, مجھو کو لے لو. ابھی کیا بتا رہا ہوں, ابھی ہم یہ بتا دیں نا آپ کو کہ یہاں پہ کیا ہے, یہ بتایا, ابھی کیا بتایا کہ یہ ترتیب سے اشارہ علت سوری کی طرف بالمطابقہ. ابھی یہ بتایا ہوں, جب یہ پڑھو گے نا, یہ والی کیا نام, میرے کو تو بولوں گا یہ غلط ہے. ایک ہی انسان دو وقت میں کیا کر رہا ہے, ایک وقت میں یہ پڑھا ہے, دوسرے وقت میں کچھ اور پڑھا رہا ہے. نہیں فی وقت بحسب الوقتین, دو وقتوں میں. وہ لکھا ہے نا, ایک وقت میں کیوں آئے گا, ٹھیک ہے. دو وقت میں دو طرح کی بات کر رہا ہے. اگر فکر صحیح ہوتی تو دونوں وقت میں ایک ہی وقت کی بات کرتا. فقد یفکر و یؤدی فکرہ الی تصدیق بقدم العالم, تو کبھی وہ کبھار وہ سوچتا ہے, اس کی سوچ عالم کے قدیم ہونے کی تصدیق کی طرف پہنچا دیتی ہے اس کو. پھر کبھی کبھار وہ غور و فکر کرتا ہے تو اس کی غور و فکر کیا ہے, عالم کے حادث ہونے کی طرف چل جاتی ہے. انساق کو لازم کی طرف سے ترجمہ کر رہا ہوں میں, حالانکہ متعدی بنایا جا سکتا ہے اس کو. فالفکران لیسا بثوابین, یہ ایک دم گفتگو زبردست ہے دلیل خلف کے اعتبار سے. تو دونوں ہی کی دونوں فکر کیا درست نہیں ہے. کیوں؟ اگر درست مانیں گے تو کیا لازم آئے گا, اجتماع نقیض. ایک چیز اور ایک چیز کیا لازم آئے گی, اگر دونوں کو درست مانیں گے تو اجتماع نقیض, اور دونوں کو درست نہیں مانیں گے تو ارتفاع, دونوں نہیں ہو سکتے ہیں. نہ دن ہے نہ رات ہے تو ہو گیا, پھر تو رات دن دونوں ہیں تو اجتماع نقیض ہے, اور دونوں اٹھ جائیں تو ایسا ہوگا کیا, نہیں ہوگا. اس میں تو پڑھے ہو نا دلیل خلف وغیرہ میں, شاید ایسے میں گھما پھرا کے بہت بیان کیا گیا ہو. بہت ساری چیزیں وہ سب پڑھنے بنانے کے لیے منطق آپ کے صحیح ہو تو مزے کو مزہ آ جائے, اس لیے میں بار بار بول رہا ہوں آپ لوگ. چلو دیکھو, فلا یکون کل فکر ثوابا, تو ہر فکر کیا ہوگی کہ درست نہیں ہوگی. اب کیا ہو گیا, فمست الحاجہ, فا برائے تفریع, دو حاجت پیش آئی ایک ایسے قانون کی,
قانون کی صفت ہے یفیدو، جو کیا کرے، تصورات نظریات، مطلب کہاں چلا گیا، نظری تصورات یا نظری تصدیقات، تصدیقات نظریہ یا تصورات نظریہ کے ان کے ضروریات سے، من ضروریات ہی آگے ضمیر کا مرجع تصوریہ بھی ہوگا اور تصدیقیہ دونوں بھی ہوگا، من ضروریات ہیما ہونا چاہیے تھا، اب لوگ وہی ہے کیا، ہاں وہی ہے، جو کیا ہو جائے گا تصورات، کیا ہے، نظری تصورات اور نظری تصدیقات کو بدیہی تصورات اور نظری بدیہی تصدیقات سے حصول کرنے کے طریقوں کی معرفت کا افادہ کرے، اور اسی پر عطف ہے معرفہ پر، اور اس چیز کے احاطے کا کیا افکار صحیحہ اور فاسدہ، اور ان میں یعنی مطلب فیہا مطلب اس طریقہ کار میں، اور اس راہ میں واقع ہونے والی صحیح و فاسد افکار کے احاطے کا بھی افادہ کرے۔ بھائی جب تک آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ کون سی فکر صحیح ہے، اس کا احاطہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا تو کیسے آپ پتہ لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب کیا بتایا، فیہا یعنی فی تلک الطرق، حتیٰ یہاں تک کہ اس کے ذریعے سے، یعنی منہو یعنی اس کے ذریعے سے آپ کو سمجھ میں آ جائے، منطق کے ذریعے سے کہ ہر نظری کیا ہے، کس طریقے سے حاصل، ہر نظری کو کس طرح سے حاصل کیا جاتا ہے، بأی طریق یکتسب، اور ہر فکر کو، اور کون سی فکر کیا ہے صحیح ہے اور کون سی فکر کیا ہے غلط ہے، اور وہ قانون کون ہے بھئی، وہ قانون منطق ہے۔ اب منطق کو منطق کا نام کیوں دیا، ایسے انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے، یہاں تک بات ختم کرتے ہیں۔ پوری بات کا خلاصہ کیا ہے، اس قال اقولو کے اندر جو بات آپ چلے، اب منطق کی تعریف بیان کریں گے، آگے کی بات سمجھ لیے، منطق کی تعریف میں جو الفاظ آئے نا، ان الفاظ کے توضیح و تشریح کریں گے، اس کے بعد احترازات، یعنی منطق کی تعریف میں جو آپ نے قیود لگائے ہیں، ان قیود کے فوائد کیا ہیں، اور ان کو اگر نہ بیان کریں گے تو نقصان کیا ہوں گے، فوائد و اعتراضات دونوں ہی بیان کریں گے، آخری قال اقولو تک یہ گفتگو چلے گی ہماری۔ اب تک جو آپ نے پڑھا وہی سمجھ میں آیا کہ منطق کی ضرورت حاجت کا بیان یہاں تک مکمل ہو گیا 5 مقدمات آپ پڑھے تھے، تقریباً اس کا بیان یہاں پہ نکل کر کے ہو گیا ہے۔ وہ کس طرح سے پڑھے تھے، کیسے پڑھے تھے، اس کو دیکھ لیجیے گا، اور منطق کی حاجت کا بیان تک آپ کو پہنچا دیا، اور منطق کی حاجت کے بیان سے کیا سمجھ میں آتا ہے، منطق کی تعریف بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گی، ٹھیک ہے، چلیں۔